السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہناسد ناولز یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے فرینڈز، بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جو حکم سرکار، قسط نمبر 15۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دادا جان اندر داخل ہوئے۔ انہیں یاد آ گیا تھا کہ نورم نے انہیں اپنے بابا سے کال پہ بات کروانے کے لیے کہا تھا۔ یہ لو بیٹا، گھر میں کال کرو اپنے بابا کو، کہتے ہوئے انہوں نے موبائل نورم کی طرف بڑھایا۔ اس نے کتنی بار ٹرائی کیا تھا لیکن نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اسے فکر ہوئی تھی۔ اس نے آخری بار پھر سے نمبر ٹرائی کیا۔ اس بار نمبر مل گیا تھا۔ اس نے ہیلو کہا، اگلے ہی لمحے کال ڈسکنیکٹڈ ہو گئی۔ اس نے پھر سے کال ملائی لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس کے دل میں جو امید کی کرن جاگی تھی وہ بھی معدوم ہو گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا دیا، آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، اس کے بابا کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس سے آگے اسے کچھ سوچا ہی نہ گیا۔ حاتم کو ایک ضروری کال آ گئی تھی۔ وہ کال سننے کے لیے روم سے باہر نکل گیا۔ اب وہاں دادا جان اور نورم ہی تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ گھر کال کرے، شاید اس کے بابا وطن واپس لوٹ آئے ہوں۔ اس نے گھر کا نمبر ملایا تو دوسری ہی بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں کال ماجد پھوپھا، عظمیٰ پھوپھی یا زوار نہ اٹھا لے۔ السلام علیکم نورم بی بی، آپ ہو نا؟ یہ اس کی وفادار اور دوست ملازمہ تھی۔ نورم نے سکون بھرا سانس لیا۔ بابا گھر آ گئے ہیں کیا؟ وہ میری کال نہیں اٹھا رہے، اس نے تشویش زدہ آواز میں پوچھا۔ جی، گھر آ گئے تھے۔ ملازمہ جس افسردگی سے بولی تھی، نورم کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب آ گئے تھے؟ نورم نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کے بابا کا باہر کے ملک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کی لاش آئی تھی۔ آج صبح ہی سبھی انہیں دفنانے قبرستان گئے ہوئے ہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ تعزیت کرنے والوں کے پاس بیٹھی تھیں، اسی لیے میں نے فون اٹھا لیا۔ ملازمہ نے تفصیلاً بتایا تو نورم کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دادا جان تو اس کی حالت دیکھ کر خود پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ہوا تھا جسے سن کر وہ اپنا آپا کھو بیٹھی تھی۔ اس کی جینے کی امید، اس کا واحد سہارا، اس کا باپ اس سے چھن گیا تھا۔ ان کی اچانک موت نے اسے بھری دنیا میں تنہا کر دیا تھا۔ نورم اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ وہ جو اب تک بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، اب کمزور ہو گئی تھی۔ وہ زمانہ شناس تھے، جان گئے تھے کہ وہ کسی اپنے کو کھو چکی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اسے دلاسا دینے لگے۔ میرے بابا، وہ کہتے ہوئے پھوٹ کر رو پڑی۔ کچھ دیر زار و زار رونے کے بعد وہ سسکتے ہوئے نمدیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کچھ اپنے اتنی دور چلے جاتے ہیں انہیں آواز سنائی نہیں دیتی اور وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان کے بنا نہیں رہ سکتا، جس کا سانس لینا بھی ان کے بنا محال تھا، لیکن وہ چلے جاتے ہیں، وہ واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ دادا جان، وہ ایسے سفر پر کیوں چلے جاتے ہیں جہاں سے لوٹ کر آنے کا کوئی راستہ نہیں؟ کتنی بدقسمت ہوں نا میں جو اپنے بابا کا آخری دیدار تک نہیں کر سکی۔ وہ دھواں دھار روتے ہوئے بولی۔ اس کے سسکتے ہوئے لہجے میں گہرا دکھ بول رہا تھا۔ جب اس کے بابا ہی نہیں رہے تو وہ کس کے پاس واپس جاتی؟ جو حالت وہ اصرار کی کر کے آئی تھی، عظمیٰ بیگم اسے کبھی بھی نہ بخشتی۔ بیٹا، زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم تو بے اختیار ہیں، لاچار بندے ہیں، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ یہ دکھ جان لیوا ہوتا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ جینا تو ہے نا بیٹا، تم تو بہادر ہو اور سمجھدار بھی ہو، رو مت۔ تمہارے بابا کی روح بے چین ہوگی تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر۔ ان کے لیے دعا کرو تاکہ ان کی اگلی منزل آسان ہو سکے۔ انہوں نے دستے شفقت اس کے سر پر رکھا،
انہوں نے اسے تنہائی فراہم کر دی تاکہ وہ اچھی طرح آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ حویلی کی لان میں پہنچے تو سامنے حاتم صوفے پہ براجمان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کافی اس کے سامنے پڑی ہوئی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ حاتم؟ جی دادا جان، اس نے چونک کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بات ہے حاتم؟ آثار کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ پتہ نہیں دادا جان، عجب بدحواسی چھائی ہوئی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے دل میں، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ ان سے کافی بے تکلف تھا۔ میں جانتا ہوں اچھی طرح، تمہارے چہرے سے تمہارے دل کا حال عیاں ہو رہا ہے۔ لگتا ہے شکاری خود شکار ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے دادا جان؟ کیونکہ تمہیں آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے اتنا پریشان اور فکر مند نہیں دیکھا۔ ان کا تجزیہ کمال کا تھا۔ بیٹا، اگر محبت ہو گئی ہے تو اس سے انکار کسی صورت ممکن نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے۔ وہ بہت معصوم ہے دادا جان، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معصوم سی ہرنی راستہ بھٹک کر صحرا میں نکل آئی ہو۔ خوف اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دیتا ہے، وہ گمبھیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ دیکھ لیں اس معصوم ہرنی کی طاقت، جس نے بے خبری میں ایک طاقتور شیر کو لمحوں میں چاروں شانے چت کر دیا۔ سوچیں، اگر وہ باخبر ہوگی تو کیا کیا حربیں نہیں آزمائے گی۔ میں چاہوں بھی تو خود کو بچا نہیں پا رہا اس احساس سے۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیسا سحر ہے جس نے مجھے آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس بار دل کے معاملے میں شکست کھا جاؤں گا۔ وہ ان کے سامنے اعتراف کر رہا تھا۔ بیٹا، اس شکست کا بھی تو اپنا ہی مزہ ہے۔ ایسا لگتا ہے دل ہارنے کے باوجود بھی کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ انہوں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اپنا تجزیہ بیان کیا۔ تم اسے معصوم کہہ رہے ہو، میرے خیال میں تو وہ بہادر شیرنی ہے جس نے ہمت سے حالات کا سامنا کیا۔ اس کی بہادری کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میرے خیال میں ایک لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی جان پہ کھیل کر اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ میری نظر میں اس کی قدر اور بھی بڑھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے والد کو جنت نصیب کرے، وہاں پہ اس کے والدین اپنی بیٹی کی بہادری پہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ بڑی سعادت مند بچی ہے، اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل بھی بہت دکھی ہو رہا ہے۔ اس کے والدین کی کتنی خواہش ہوگی اس کی رخصتی اپنے ہاتھوں سے کریں، اسے اچھی اور محفوظ زندگی دیں، اس کو لے کر ان کے خواب ہوں گے، لیکن زندگی نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ وہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے، لیکن وہ دکھی اور پریشان ہے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اس کے والد کا سن کر افسوس ہوا، لیکن خدا کی مرضی، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مجھے اس بچی کی بہت فکر ہو رہی ہے، خون کے رشتے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ ان لوگوں کو تو آخرت کا بھی ڈر نہیں لگتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ تبھی حاتم کو پھر سے کال آنے لگی۔ بیٹا، تم کال سن لو، ہم بعد میں بات کریں گے، وہ اسے کہتے ہوئے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئے، آرام کرنے کی غرض سے۔ وہ کال سنتے ہوئے کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ تبھی کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس سے بری طرح سے ٹکرا گیا۔ اس نے حیرت سے اس وجود کو دیکھا، اس سے پہلے کہ مقابل وجود زمین بوس ہو جاتا۔ حاتم نے اسے تھام لیا۔ وہ ہرنی جیسی سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی زخمی حالت میں وہ کہاں اور کیوں بھاگ رہی تھی؟ کیا ہوا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ اس کی زبان سے الفاظ ہی نہیں ادا ہو پا رہے تھے۔ پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں اور چلیں میرے ساتھ، اور سکون سے بیٹھ کر بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اسے ہال میں لے گیا اور صوفے پر بٹھایا، پانی ڈال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے بمشکل پانی پیا تھا، کتنا پانی چھلک کر اس کے کپڑے بھگو گیا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب بتائیے کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟
وہ گھمبیر آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ان کا فون آیا ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے، وہ یہاں آ رہے ہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ وہیں اپنے بستر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دادا جان کا فون اس کے پاس ہی بستر پر پڑا تھا۔ کسی کی کال آنے پہ اس نے دیکھا گھر کا ہی نمبر تھا۔ اس نے فوراً روتے ہوئے ہی کال ریسیو کی۔ اسے لگا کہ ملازمہ نے ہی کچھ بتانے کے لیے کال بیک کی ہوگی، لیکن دوسری طرف سے عظمیٰ بیگم اس کی آواز سن کر لمحوں میں پہچان گئی تھیں۔ عظمیٰ بیگم نے جب ملازمہ کو فون پہ کسی سے بات کرتے اور روتے ہوئے دیکھا تو ان کے تیز دماغ میں گھنٹی بجی تھی۔ انہوں نے ملازمہ سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتا دیا کہ نورم کی کال تھی۔ انہوں نے کال بیک کر کے اپنے شک کی تصدیق کر لی اور نورم کو دھمکی دی کہ وہ جلد ہی اس تک پہنچ جائیں گی۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے کسی کی بھی ہمت نہیں کہ آپ کو ہاتھ لگائے۔ لے کر جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح آتی ہے، وہ بھاری آواز میں بولا۔ میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جانتے نہیں انہیں، وہ لوگ اب کیا کریں گے میرے ساتھ؟ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے آج وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ آپ پریشان نہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ گھمبیر آواز میں اسے یقین دہانی کروا رہا تھا، لیکن وہ کیسے کسی اور انجان پہ یقین کر سکتی تھی؟ جو کچھ آج تک اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی پہ بھی اتنی آسانی سے چاہ کر بھی یقین کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ آئندہ درپیش حالات سے گھبرا کر مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موتی لڑیوں کی صورت ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے۔ اسے یوں روتے دیکھ حاتم کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ سنیں، اس نے بے قراری سے پکارا۔ وہ جیسے ایک لمحے میں فیصلہ لے چکا تھا۔ اس نے بغور اس کی طرف دیکھا اور نظریں ملتے ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ نورم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ اس نے جیسے نورم کے سر پہ دھماکہ کیا۔ کیا؟ نورم کو جیسے کرنٹ چھو گیا۔ وہ شاکڈ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہنور کو ہوش آیا تو اس کے ذہن میں محفوظ رہ جانے والا آخری منظر وہ تھا جب وہ گاڑی سے باہر گری تو لڑکتے ہوئے اس نے گاڑی کو سڑک کے کنارے گہری کھائی میں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یاد آ گیا، وہ چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن سر میں درد اور چوٹوں کی وجہ سے درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ ماں جی اس کی دیکھ بھال کے لیے دن رات اس کے پاس تھیں۔ اگلے دن مانو کو ہوش آیا تو وہ گمسم سی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا ننھا منھا ہنستا مسکراتا ہوا حاتم گھوم گیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے دل نے تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے لگی۔ یاسر کا خیال اس کی روح کو تڑپا کر رکھ گیا۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے، اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ الفاظ و جذبات جیسے اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ماں جی اس کی حالت کو دیکھ کر گھبرا گئیں تو جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلی گئیں۔ واپسی پہ مانو کو بیڈ سے نیچے گرے ہوئے پایا تو ماں جی کی چیخیں نکل گئیں۔ ڈاکٹر نے اسٹاف کی مدد سے ماہنور کو واپس بیڈ پر لٹایا اور انجیکشن دینے لگے۔ ملک مختار بھی آ گئے۔ وہ بھی مانو کی حالت سے پریشان ہو گئے تھے۔ مانو پرسکون ہو گئی تھی لیکن دماغ بوجھل ہونے لگا تھا جس سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ بے دم ہو کر سو گئی۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے۔ ملک مختار نے سننے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ مانو کو ابھی تک یاسر اور حاتم کی اموات کا بتایا نہیں گیا تھا۔ یہ بات ڈاکٹرز نے ہی اس سے مخفی رکھنے کو کہا تھا۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ اس نے حاتم کا نام لیا تو ملک مختار نے ڈاکٹرز کی اجازت کے مطابق اسے بستر سے نیچے اتارا اور ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم سے باہر نکل آئے۔ ماں جی بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو مانو نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟
وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، ہم یاسر اور حاتم سے ملنے جا رہے ہیں۔ ملک مختار کی بات سن کر مانو کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ گاڑی نہ تو نور محل کی طرف جا رہی تھی اور نہ ہی یاسر کے گھر کی جانب، وہ تو اجنبی راستوں پر گامزن تھی۔ یہ رستہ تو قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ وہ چونک کر ملک مختار کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہ کوئی بھی اذیت ناک اندازہ نہیں لگا سکی۔ اس کا دل انجانے خوف سے کانپ اٹھا۔ گاڑی قبرستان کے گیٹ پر رک گئی۔ ملک مختار نے حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھاتی ہوئی مانو کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا تو وہ ان کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی قبروں کے بیچوں بیچ رک گئی تو ملک مختار نے انگلی سے 2 قبروں کی جانب اشارہ کیا، جن میں ایک بڑی اور 2 چھوٹی قبریں ایک ساتھ بنی تھیں۔ ان پہ نئے کتبے لگے ہوئے تھے۔ تازہ قبروں سے مشک، کافور اور اگربتیوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ مانو نے قبروں پر لگے ہوئے کتبے پڑھ کر ایک ہولناک چیخ ماری کہ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی اڑ گئے۔ یاسر کی قبر کے قریب بیٹھا نوجوان بھی تڑپ اٹھا۔ مانو نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ شہیر تھا، اور شہیر بھی اپنی چچی کو سامنے دیکھ خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ مانو اپنی حالت کی پرواہ کیے بنا قبروں سے لپٹ کر رونے لگی۔ شہیر نے اسے آگے بڑھ کر پکڑنا چاہا، لیکن ملک مختار نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہوگا کہ اسے ایک بار کھل کر رو لینے دیا جائے، ورنہ اس کا ذہنی توازن بگڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ یاسر کی قبر سے لپٹتی تو کبھی حاتم کی قبر سے۔ یاسر! وہ قبر میں گہری نیند میں سوئے ہوئے یاسر کو پکار رہی تھی، جو منو مٹی تلے سو گیا تھا۔ ایک بار اٹھو، ایک بار مجھے آواز دو۔ میں تمہیں یوں بے وفائی نہیں کرنے دوں گی۔ مجھے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو تم؟ مجھے بھی لے جاؤ۔ وہ حاتم کی قبر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹا دیکھو، ماما آئی ہیں۔ ماں جی نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا۔ اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے اور پھر سے قبر سے لپٹ گئی۔ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، جاؤ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میرا حاتم رو رہا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس کی حالت دیکھ کر ملک مختار کو پریشانی نے آن گھیرا، کہیں وہ اپنا ذہنی توازن ہی نہ کھو بیٹھے۔ شہیر، اپنے چچا کو آواز دو، وہ تمہارا دوست ہے نا، وہ تمہاری بات ضرور سنے گا۔ اس سے پوچھو وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ مانو شہیر کو پکار کر کہتی سسک رہی تھی، اور شہیر بھی زار و زار رو رہا تھا۔ مانو کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جب وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو تھک کر بیٹھ گئی۔ اس کا عشق، اس کی محبت ادھوری ہی رہی تھی۔ اس قبر کی مٹی تلے اس کا شوہر اپنی محبت اور چاہت بھرے جذبات کو دل میں لیے دفن ہو چکا تھا، اور حاتم تو ایسا پھول تھا جس نے ابھی تک ٹھیک سے اپنی خوشبو بھی نہ بکھیری تھی۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن وقت کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ ہی آج تک کوئی مرنے والوں کے ساتھ مرا ہے۔ وقت کا دھارا اپنی رفتار سے بہہ رہا تھا۔ ماہنور کے ہونٹوں کی ہنسی چھن گئی تھی۔ ماں جی ہر وقت اس کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں۔ ملک ضیاء الرحمن اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ملک مختار اپنی بہن کی طرف دیکھتے تو ان کا دل لرز کر رہ جاتا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر ہر وقت سرونٹ کوارٹر کی طرف دیکھتی رہتی تھی، پھر حاتم کے کپڑوں اور اس کے فیڈر کو پکڑ کر چومتی رہتی تھی۔ وہ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس خاموش تماشائی بن کر قدرت کے کھیل دیکھ رہی تھی۔ یاسر اور حاتم کی موت کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ماہنور کی آنکھیں ابھی بھی انہی رستوں پر لگی ہوئی تھیں، جن راستوں سے کبھی یاسر آتا تھا، مگر جانے والے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا کرتے۔ وہ 1 سال میں کئی مرتبہ قبرستان جا کر ان قبروں پہ فاتح خوانی کر کے آئی تھی۔ ماں جی اور ضیاء بھائی کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر لان میں بیٹھے ملک ضیاء اور ماں جی کو لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رانی اس کے لیے چائے کا کپ رکھے جا چکی تھی۔ ماہنور نے چھوٹے چھوٹے سپ لینے شروع کر دیے۔ پرندوں کی قطاریں اپنے گھروں کو جا رہی تھیں۔ موسم خوشگوار ہو رہا تھا، لیکن مانو کو قدرت کے ان نظاروں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
اس کے لیے جیسے یہ سب کچھ بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ ماں جی، اگر آپ کہیں تو مانو کی شادی کر دیں۔ ملک ضیاء الرحمن کی بات نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ملک مختار کے ہاتھوں سے کپ گرتے گرتے بچا۔ ملک ضیاء الرحمن نے ان کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکائے آرام سے بیٹھ گئے۔ ماں جی کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھیں۔ مجھ سے بھی مانو کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ مانو کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنے دل کو بہلا کر یاسر اور حاتم کی کمی کو بھول جائے، ماں جی نے کہا تو ملک مختار انہیں دیکھنے لگے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مانو ان کی یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گی۔ ملک ضیاء الرحمن نے ماں جی کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ماہنور سے بات کریں گی۔ ماں جی اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، بتائیے گا ضرور کہ ماہنور دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، ضرور بتائیے گا۔ اور ادھر جو ہے دوسری سٹوری چل رہی ہے حاتم اور کیا نام ہے اس کا، نورم کی، تو آپ بتائیے گا ان کی شادی بھی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، کچھ ٹویسٹ آئے گا یا ڈائریکٹلی شادی ہو جائے گی؟ سب اپنا اپنا کوئی تکے لگائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جلدی ملتے ہیں نیکسٹ کیس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔